بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات خلافت امیہ کے 14ویں خلیفہ مروان ثانی کے متعلق ہیں۔ مروان ثانی 688 عیسوی میں پیدا ہوا اور 6 اگست 750 عیسوی کو مصر میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، مروان ثانی بنو امیہ کا آخری حکمران تھا اور یہ 744 عیسوی میں خلیفہ بنا۔ مروان عمر رسیدہ، تجربہ کار، مستقل مزاج اور بہادر خلیفہ تھا۔ وہ جب تخت نشین ہوا اس وقت اموی حکومت درہم برہم ہو چکی تھی۔ خود اموی حکومت میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ دربار شام مختلف گروہ بندیوں میں بٹ چکا تھا۔ مصری اور یمنی قبائل کی کشمکش نے خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ خارجی الگ سرگرم عمل تھے اور سب سے بڑھ کر دعوت عباسی سارے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور اس کے دائی ملک کے کونے کونے میں گھوم پھر کر عوامی جذبات کو امویوں کے خلاف بھڑکا کر اپنی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ ناظرین، اموی حکومت کی بنیاد اور اساس عرب تھے۔ ان کی ساری کامرانیاں فوج کی وفاداریوں اور اتحاد پر مبنی تھیں، لیکن بدقسمتی سے اب عربوں کی قدیم قبائلی عصبیتیں جاگ اٹھی تھیں اور وہ باہم دست و گریبان تھے۔ یمنی اور مصری ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لہٰذا فوج کی وفاداریاں بھی بڑھ چکی تھیں۔ مروان نے تخت نشین ہونے کے بعد دمشق کی بجائے حران کو دارالخلافہ بنایا۔ اس تبدیلی نے شامیوں کے حاسدانہ جذبات کو ہوا دی اور وہ مروان کے خلاف متحد ہو گئے۔ اس تفریق سے عباسی دائیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر شامی اپنی وفاداری اور اطاعت سے روگردانی نہ کرتے تو مصری اور یمنی قبائل خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہوتے اور مروان کو عباسی خلافت کچلنے کے لیے وقت مل جاتا اور اسی صورتحال میں خلافت بنو امیہ کے قائم رہنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ لیکن مروان اپنی گو نہ گو مصروفیات کی بنا پر عباسی تحریک کو بروقت نہ دبا سکا، لہٰذا انہوں نے بڑھ کر اموی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شامیوں کی بغاوت کی۔ مروان کی سب سے پہلی مخالفت شامیوں نے کی۔ شام کے مصری اور یمنی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ مروان کو مصریوں کی ہمدردیاں حاصل تھیں، لیکن شام میں یمنیوں کی اکثریت تھی۔ حمص اور فلسطین کے باشندوں نے بھی مروان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور اہل غوطہ نے شام پر حملہ کر دیا۔ مروان نے حوصلے سے کام لیا اور اہل حمص کو شکست دی۔ فلسطین کے باغیوں کو وہاں کے باشندوں اور بعد میں ابو الورد نے مطیع کیا، لیکن اب شامیوں نے خلیفہ ہشام کے لڑکے سلیمان کو ساتھ لا کر بغاوت کر دی۔ سلیمان 70,000 فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ دونوں افواج کا مقابلہ خصاف کے مقام پر ہوا، جس میں سلیمان کو شکست ہوئی اور شامی بغاوت دبا دی گئی، لیکن اس بغاوت نے اموی خلافت کی بنیادیں ہلا دیں۔ ناظرین، مروان کی مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو ہاشم اور ان کے حامی میدان میں آ نکلے۔ عبداللہ بن معاویہ حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے، چنانچہ شیعان علی کے علاوہ یمن اور ربیہ کے قبائل نے ان کا ساتھ دیا۔ کوفہ کے ولی عبداللہ بن عمر نے ان کو دبانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ اس دوران انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ بن عمر نے ان کی جان بخشی کر دی۔ وہ عراق سے نکل کر ہمدان آئے اور وہاں سے اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو مسلم خراسانی نے انہیں قتل کر دیا۔ ناظرین، اب ایک نظر خوارج کی بغاوتوں پر۔ مروان نے ولی کوفہ عبداللہ بن عمر کو معزول کر کے ان کی جگہ نصیر بن سعید حرشی کو مقرر کیا۔ عبداللہ نے نامزد گورنر کو چارج دینے سے انکار کر دیا، جس پر دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ضحاک بن قیس شہبائی نے بغاوت کر دی۔ یہ خوارج کا رہنما تھا۔
حالات کے اس طرح بگڑنے پر نصر اور عبداللہ دونوں نے صلح کر لی اور مل کر خوارج کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی اور خوارج نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اب عبداللہ نے ضحاک سے صلح کر لی اور مروان سے مقابلے کے لیے نصیبین کی طرف بڑھا، لیکن شکست کھائی اور مارا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی دیگر لیڈروں کی قیادت میں خارجی کوفہ اور بصرہ میں لڑتے رہے۔ مروان نے ابن حبیرہ کو ان کی بیع کنی پر مامور کیا، اگرچہ اس نے کئی ایک مہمات میں کامیابی حاصل کی، لیکن خوارج کی طاقت کو نہ توڑ سکا، لہٰذا مروان خود ان کے مقابلے کے لیے موصل پہنچا اور خوارج کی مسلسل ہنگامہ آرائیوں کا خاتمہ کر کے سرزمین حجاز کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ اب حجاز خوارج کی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ ناظرین، یمن کو بھی خارجی اپنا مرکز بنا چکے تھے۔ حج کے دنوں میں ایک خارجی سردار ابو حمزہ نے بغاوت کا آغاز کیا۔ ولی مکہ عبد الواحد مدینہ بھاگ گیا۔ حج سے فراغت کے بعد حاجیوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عبد الواحد نے اہل مدینہ پر مشتمل ایک فوج مقابلے کے لیے روانہ کی۔ دونوں کا مقابلہ مقام قدیر میں ہوا، جس میں اہل مدینہ کو زبردست شکست ہوئی۔ اس تباہی کی بنا پر مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد فتح مندانہ خارجی اب شام کی طرف بڑھنے لگے، مگر وادی القرا میں اموی فوج کے ساتھ مقابلے کے بعد شکست کھائی۔ اس فوج میں خوارج کی کثیر تعداد ماری گئی، جس کی وجہ سے ان میں مزید مقابلے کی قوت باقی نہ رہی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عباسیوں کے ظہور کی۔ ان پریشان کن حالات میں جبکہ مروان کئی محاذوں پر مخالفین کے خلاف سرگرم عمل تھا، عباسی تحریک کے دائیوں نے حالات کو سازگار محسوس کرتے ہوئے بنو ہاشم کے حامیوں کو کھلم کھلا بغاوت کی دعوت دی اور مئی 747 عیسوی کا دن مقرر کر کے باقاعدہ خروج کا اعلان کر دیا۔ امام ابراہیم عباس کے سوگ میں باغیوں کے علم اور لباس کا رنگ سیاہ قرار دیا گیا۔ وقت مقرر پر خراسان کے کونا کونا سے ہزارہا انسان اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لیے نکل کھڑے ہوئے، جن کا نام انہوں نے کافر کوب رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، اس خوفناک صورتحال کی بنا پر ولی خراسان نصر سخت پریشان ہوا۔ اس نے عرب قوم کو متحد ہونے کی دعوت دی۔ اس درخواست کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ربیہ اور یمن کے قبائل نے اپنے دشمن کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا عزم کیا، لیکن ایک عباسی دائی کے غیرت دلانے پر قبیلہ ربا کا رہنما علی بن جدی کرمانی نصر سے الگ ہو گیا، کیونکہ نصر نے علی کے باپ جدی کرمانی کو دھوکے سے مروا دیا تھا۔ اب ابو مسلم خراسانی نے کمال ہوشیاری سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مرو پر فوج کشی کی اور اس پر 747 عیسوی میں قابض ہونے کے بعد عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ ابو مسلم خراسانی کی عرب دشمنی مسلم تھی، چنانچہ اس نے محسوس کیا کہ اب اسے ربی یمنی قبائل کی امداد کی ضرورت نہیں، تو ان کے بیشتر افراد اور سرداروں کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف مروان اس دوران عباسی خلافت کے حقیقی باغیوں کا سراغ لگانے میں کوشاں تھا۔ اس دوران ابو مسلم خراسانی کا ایک کرندہ خفیہ پیغام لے کر ابراہیم کے پاس جا رہا تھا کہ مروان کو اس کی خبر ملی۔ مروان نے اس قیدی کو گرفتار کر لیا، اسے 10,000 کا لالچ دے کر ابراہیم کا جواب اسے واپس لا کر دینے پر رضامند کر لیا۔ چنانچہ جاسوس ابراہیم کا جواب لے کر سیدھا مروان کے پاس پہنچا۔ اس خط میں ابو مسلم کو ہدایات تھیں کہ وہ دشمنوں کا جلد خاتمہ کر دے اور کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑے۔ یہ قطعی ثبوت پا کر مروان نے ابراہیم کو گرفتار کر لیا اور اس سے باز پرس کی، لیکن ابراہیم نے کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مروان نے اسے قید میں ڈال کر قتل کرا دیا۔ ابراہیم کی موت کے بعد ابو مسلم خراسانی اور دیگر دائیوں نے مزید تیزی سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کوفہ پر قبضے کی۔ مرو میں قبضے کے بعد ابو مسلم خراسانی کے مشہور جرنیل
قاطبہ نے توز سوزکان، نشاپور اور جرجان فتح کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ چناندارے، اصفہان، نہاونند اور حلوان کے علاقے بھی ان کے قبضہ میں آ گئے۔ اب ان فاتح دائیوں نے کوفے کا رخ کیا۔ قاطبہ کے ساتھ خالد برمکی بھی تھا۔ عباسی دائیوں اور ابن حبیرہ ولی عراق کی افواج کے درمیان زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ قاطبہ جنگ کے دوران قتل ہوا، لیکن اس کے بیٹے حسن نے کمان سنبھال لی اور ابن حبیرہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ ابن حبیرہ شکست کھا کر واسطۂ پسپا ہو گیا۔ ناظرین، اب ایک نظر معرکہ زاب اور اموی خلافت کے خاتمے پر۔ ابراہیم عباسی کے خط اور نثر کی بار بار کی یاد دہانی کی وجہ سے اموی خلیفہ مروان کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ خوارج سے نپٹنے کے بعد اب مروان ثانی 1,20,000 کا لشکر لے کر دریائے زاب کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ عباسیوں اور امویوں کے درمیان آخری بار اس مقام پر زبردست معرکہ آرائی ہوئی، جس میں مروان ثانی کو شکست ہوئی۔ یہ تاریخی واقعہ 25 جنوری 750 عیسوی کو پیش آیا۔ ناظرین، اب ایک نظر مروان ثانی کی وفات پر۔ اس شکست نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ اب قوت اقتدار عباسیوں کی بجائے امویوں کے ہاتھوں منتقل ہو گیا۔ مروان شکست کھا کر موصل میں پناہ گزین ہوا۔ عبداللہ بن علی اس کے تعاقب میں وہاں پہنچا۔ مروان بھاگ کر حران اور شام ہوتا ہوا مصر جا نکلا۔ عباسیوں نے شام پر قبضہ کر لیا اور صالح بن اون کو مروان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اب مروان کے لیے نہ جائے رفتین اور نہ پائے رفتین کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ 25 جنوری 750 عیسوی کو اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ لڑتا ہوا ابو سیر کے مقام پر مارا گیا، اور اس کی وفات کے ساتھ ہی اموی اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اب ایک نظر مروان ثانی کی سیرت و کردار پر۔ مروان ثانی بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ ہمت، شجاعت اور مستقل مزاجی میں کسی بھی اعلیٰ اموی حکمران سے کم نہ تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے تمام مشکلات، مصائب اور پیچیدہ مسائل کا نہایت ہی خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ اگر وہ سازگار حالات میں حکمران بنتا تو شاید ایک بہتر اور کامیاب حکمران ثابت ہوتا۔ اس کی جسمانی طاقت، قوت برداشت اور مسلسل جد و جہد کی بنا پر اسے الحمار کا لقب دیا گیا۔ وہ ایک تجربہ کار، معمر اور لائق خلیفہ تھا، لیکن زوال و انتشار اس حد تک پھیل چکے تھے کہ بنو امیہ کو تباہی سے روکنا تنہا مروان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس ناکامی کا سبب سابقہ خلفاء کی کوتاہیوں اور غلطیوں اور عربوں کی باہمی پھوٹ تھی۔ اگر شامی بھی اسے دغا نہ دیتے تو نہیں معلوم تاریخ کون سا رخ اختیار کر لیتی۔ ناظرین، اس کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ عیش و آرام سے اسے نفرت تھی۔ اپنی اکثر زندگی فوجی کیمپ میں گزاری اور اپنے فوجیوں کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ان کا برابر کا شریک رہا۔ بہادری اور شجاعت کی اس میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا، اسی لیے اس کی بہادری اور دنائی اس کے کام نہ آ سکی۔ ان سبھی خوبیوں کے باوجود قبائلی عصبیت سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہ رہا، اور اسی داخلی خانہ جنگی کی بدولت بالآخر اسے بنو عباس کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کا جھکاؤ مصری قبائل کی طرف تھا، اس لیے یمنی قبائل کی ہمدردیاں حاصل نہ کر سکا۔ ابو مسلم خراسانی جیسے شاطر اور ذہین شخص نے عربوں کے ایک باہمی انتشار سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر مروان وسعت نظر سے کام لیتا اور قبائلی عصبیت سے بالا تر رہ کر اپنی حکمت عملی اور پالیسی اختیار کرتا تو بنو عباس اتنی تیزی اور آسانی سے فتح یاب نہ ہوتے۔ ناظرین، مروان ثانی کی شکست کے بعد بنو عباس نے چن چن کر بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ ان لوگوں میں سے بھاگ کر جان بچانے والے بچوں اور عورتوں کے سوا اموی خاندان کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچ سکا۔ شاہی خاندان کا صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل افریقہ جا کر جان بچا سکا۔ وہ وہاں سے بچتا بچاتا اسپین جا پہنچا۔
جہاں اس نے بنو امیہ کی مضبوط ہسپانوی حکومت قائم کی اور اسپین میں عظیم و شان اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔